بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز طلبہ اعظام، اب تک کے اسباق میں آپ کے سامنے وضو کو بیان کیا گیا۔ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور نواقض وضو کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ آج کا عنوان نواقض وضو پر ایک حکیمانہ نظر سے کے عنوان سے۔ اصل میں وضو کو جو چیز توڑتی ہے یا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تو وہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے ٹوٹنے کی کیا وجہ ہوتی ہے، یہ آج کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ لہذا آج کا عنوان ایک اہم عنوان ہے جس میں مختصراً نواقض وضو کے اوپر ایک حکیمانہ تبصرہ ہے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں درج ذیل ہے۔ جو نواقض وضو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ان کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، سبیلین سے طبعی عادت کے مطابق نکلنے والی اشیاء۔ سبیلین، پیشاب یا پاخانے کا راستہ، اس راستے سے جو ناپاکی نکلتی ہے، جو چیز نکلتی ہے، اور طبعی طور پر یعنی عادت کے مطابق پیشاب نکلتا ہے، پاخانہ نکلتا ہے، ریح خارج ہوتی ہے، یہ طبعی طور پر عادت کے مطابق ہر انسان کو یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ نمبر 2، سبیلین سے عادت طبعیہ کے خلاف نکلنے والی اشیاء، یعنی پیشاب پاخانے کے راستے سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں لیکن وہ عادتاً لوگوں کو نہیں نکلتی، مگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی کیڑا نکل گیا یا علاج کے لیے کوئی چیز پاخانے کے راستے میں داخل کی، یہ عادتاً نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا کہ سبیلین سے عادت طبعیہ کے خلاف عام طور پر لوگوں کو یہ چیزیں نہیں درپیش آتی۔ نمبر 3، پورے بدن سے نکلنے والا خون یا پیپ وغیرہ۔ خون یا پیپ بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے ناقض وضو ہے۔ نمبر 4، منہ سے نکلنے والی قے، تفصیل کے آپ کے سامنے بیان کیا کیسی قے ناقض وضو ہے، کیسی قے ناقض وضو نہیں ہے۔ نمبر 5، نیند، سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ لیٹ کر سوو یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر سوو، بہرحال سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی، لیٹنے کی صورت میں ہو یا ٹیک لگا کر۔ نمبر 6، بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، پاگل ہو جانا۔ نمبر 8، نشہ آ جانا۔ نمبر 9، نماز میں قہقہا لگانا۔ اب یہ ہے کہ سونے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے سونے میں کیا ناپاکی ہے، یا بے ہوش ہو گیا کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے ہوا، اس میں کیا ناپاکی نکلی، یا پاگل ہوا، یا نشہ آ گیا، یا نماز میں قہقہا لگایا، یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ناپاکی نکل رہی ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ خون نکلا سمجھ میں آتا ہے کہ ناپاکی نکلی، پیپ نکلا ناپاکی نکلی، قے ہوئی ناپاکی نکلی، لیکن نماز میں قہقہا لگانا، بے ہوش ہو جانا، پاگل ہو جانا، یہ ناقض وضو کیوں ہے؟
اسی کو سمجھنے کے لیے آج کا سبق ہے۔ تو تفصیل تھوڑی سی اس طرح ہے کہ وضو کو توڑنے والے ان تمام اسباب پر اگر ہم نظر ڈالیں تو واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو توڑنے والی اصل چیز خروج نجاست ہے۔ اگر آپ ان تمام کی باریکی پر غور کرو، اگر آپ بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ 8-9 چیزیں جتنی بھی آپ کے سامنے نواقض وضو کی بیان کی گئی یا جن کے ذریعے وضو ٹوٹتا ہے، اگر غور و فکر کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ اصل چیز ناپاکی کا نکلنا ہے۔ صرف ہنسنا یہ الگ چیز ہے، اس کے علاوہ بے ہوش ہو جانا، نیند آنا، خون نکلنا، تمام کے اندر وضو کو توڑنے والی ایک چیز برابر ہے اور وہ ہے ناپاکی کا نکلنا۔ چنانچہ جس چیز میں نجاست کے خروج کا یقین ہے یا اس کا گمان اور امکان ہے وہ ناقض وضو ہے، اور جس چیز میں یہ صورتحال درپیش نہ ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ آپ کے بدن سے ایسی چیز نکلتی ہے جس کے نکلنے سے متعلق آپ کو یقین ہے کہ وہ نکلنے والی چیز ناپاک ہے، یا آپ کا غالب گمان ہے کہ وہ چیز جو نکلی وہ ناپاک ہے، تو جو چیز جہاں سے بھی نکلے اگر وہ ناپاک ہے تو ناقض وضو ہے، اور اگر وہ چیز ناپاک نہیں ہے اور ایسی جگہ سے نکلتی ہے جو نکلنے والا راستہ بھی ناپاک نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے تھوک، جیسے ناک کے نکلنے والی تری، یہ ناپاک نہیں ہے اور نہ ایسی جگہ سے نکل رہی ہے جو ناپاک ہوتی، لہذا تھوک یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اب ذرا اوپر ذکر کردہ فہرست پر نظر ڈالیں، جو فہرست آپ کے سامنے بیان کی گئی اس سے پہلے اس کے متعلق کہہ رہے۔ پہلے نمبر پر سبیلین سے یقینی طور پر نجاست یعنی پیشاب، پاخانہ، حیض و نفاس، استحاضہ اور خون وغیرہ کا خروج ہوتا ہے۔ سبیلین پیشاب یا پاخانے کے راستے سے یقینی طور پر جو چیز نکلتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اس کے ناپاک ہونے میں نہ کسی کو شک ہے نہ کوئی شبہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو بتائی کہ طبعی طور پر نکلنے والی چیز یعنی پیشاب یہ انسان کو عادت کے مطابق ہوتا ہے، پاخانہ عادت کے مطابق، حیض و نفاس عورتوں کو عادت کے مطابق ہے، تو یہ چیزیں طبعی طور پر نکلتی ہے اور ان کے ناپاک ہونے کا ہر ایک کو یقین ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، لہذا سبیلین سے نکلنے والی چیز ناقض وضو ہے۔ اسی صورت میں طبعی طور پر نکلنے والی ریح یعنی ہوا کا خروج بھی اس لیے ناقض وضو ہے کہ یہ ہوا چونکہ نجاست کے مقام سے نکلتی ہے، لہذا اس میں نجاست کی آلودگی کا قوی امکان ہے۔ ناپاکی کی جگہ سے ریح خارج ہوتی ہے۔ اب جو چیز ناپاکی کے راستے سے نکلی، جہاں ناپاکی لگی رہتی ہے وہاں سے اگر کوئی چیز نکلے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کیچڑ میں چلو گے تو آپ کے پاؤں یا آپ کے چپل گندے ہونے ہی والے ہیں، تو ناپاکی کی جگہ سے اگر ہوا نکلتی ہے یقینی بات ہے کہ وہ ساتھ میں ناپاکی کے ذرات کو لے کر نکلتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہمیں وہ ناپاکی نظر نہیں آتی ہے، لیکن چونکہ وہ جگہ سے نکلتی ہے جو جگہ ناپاک ہے، لہذا ریح بھی ناقض وضو ہے، اور اس کے اندر بھی یہی اصول آ رہا ہے کہ چونکہ ناپاکی باہر نکل رہی ہے اس لیے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر بیان کیا
دوسرے نمبر میں عادت طبعیہ کے خلاف نکلنے والی اشیاء، وہ چیزیں جو عام طور پر انسان کے پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نہیں نکلتی، لیکن کبھی کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی چیز نکلی تو وہ بھی ناقض وضو ہے۔ مثلا پاخانے کے راستے سے کنکر نکلا، یا کوئی کیڑا نکل آیا، یا علاج یعنی ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال ہونے والے طبعی آلات، کوئی انسان کو کوئی بیماری ہو اور اس کے علاج کے لیے پاخانے کے راستے سے کوئی مشین، کوئی آلہ علاج کے غرض سے داخل کیا اور داخل کر کے باہر نکالا، تو وہ یہ اندر سے باہر نکالنے کی وجہ سے چونکہ ساتھ میں ناپاکی بھی باہر نکل سکتی ہے یا نکلی، اس کی وجہ سے اندر داخل ہو کر نکلنے والا آلہ بھی ناقض وضو ہے۔ اسی طرح کسی علاج کی غرض سے روئی ڈالی اور روئی ڈال کر نکالی تو بھی ناقض وضو ہے۔ اسی طرح انگلی ڈال کر نکالی، یہ بھی ناقض وضو ہے، چونکہ وہ چیز اندر سے باہر آ رہی ہے تو اپنے ساتھ ناپاکی کو لے کر آ رہی ہے۔ چونکہ یہ چیزیں بھی نجاست کے مقام سے گزرتی ہے، لہذا نجاست کا کچھ نہ کچھ حصے کے ساتھ ان کی تلویث کی وجہ سے خروج نجاست کا قوی امکان ہے، کیونکہ ناپاکی کو ساتھ میں لے کر نکل رہی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے تو اس صورت میں نجاست کا نکلنا آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ بدن سے خون نکلے یا پیپ نکلے تو چونکہ خون یا پیپ کا نکلنا بھی ناقض وضو ہے، کیونکہ خون یا پیپ کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خون یا پیپ بھی ناقض وضو ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر قے اگر تھوڑی ہو تو چونکہ جوف معدے کے اوپر والے حصے سے گزرتی ہے جہاں نجاست نہیں ہوتی، لہذا یہ ناقض وضو بھی نہیں۔ البتہ منہ بھر کر آنے والی قے جوف معدہ کے اس نچلے حصے سے کھینچ کر آتی ہے جو نجاست کی جگہ ہے، لہذا اس قے کے ساتھ نجاست کے آنے کا قوی امکان ہے، لہذا یہ قے ناقض وضو قرار دی جائے گی۔ قے بتایا کہ منہ بھر کر ہونے والی قے ناقض وضو ہے، اور ایسے کہ جو منہ بھر کر نہیں ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ تھوڑی قے یہ جوف معدہ کے اوپری حصے سے گزرتی ہے، وہ پیٹ کے نیچے سے نہیں آتی بلکہ پیٹ کے اوپری حصے سے نکلتی ہے، اور اوپر ناپاکی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی تو نیچے ہوتی ہے، اس لہذا تھوڑی کے ناقض وضو نہیں۔ لیکن جب منہ بھر کر کے ہوتی ہے تو چونکہ زیادہ ہو رہی ہے، پیٹ کے اندر سے نچلے حصے سے وہ قے آ رہی ہے، لہذا ایسی قے ناقض وضو ہے۔ 5واں نمبر نیند کا ہے۔ عموماً بدن انسانی میں ریح موجود ہوتی ہے جو باہر نکلنے کے لیے پر تولتی رہتی ہے، مگر اعضاء میں تناؤ کی وجہ سے کبھی نکل نہیں پاتی، مگر جو ہی انسان سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ریح کے خروج سے اعضاء کے تناؤ کی جو رکاوٹ ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، لہذا ریح کے نکلنے کا قوی امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کے بدن کے اندر ریح موجود ہوتی ہے، اور اگر انسان کے اعضاء سخت نہ ہو، اعضاء میں تناؤ نہ ہو تو ریح یوں ہی خارج ہو جاتی، لیکن چونکہ انسان کے اعضاء قوی ہوتے ہیں اور اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ عام حالات میں ہر وقت ریح خارج نہیں ہو جاتی، بلکہ ریح ایک خاص مقدار میں پہنچ کر پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے خارج ہو سکتی۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے بدن پر کنٹرول ہوتا ہے، تو یوں ہی وہ ریح خارج نہیں ہوتی، لیکن اگر آدمی سو جاتا ہے
انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو چونکہ اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو ریح کے خارج ہونے کے لیے اس کو جگہ مل گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ ختم ہو گئی ہے، لہذا انسان سو گیا تو ریح کے نکلنے کا امکان ہے، اس لیے سونے کو ناقض وضو قرار دیا۔ اب چونکہ نیند کی حالت میں بے خبر انسان کے لیے فیصلہ کرنا اس کی ریح نکلی ہے یا نہیں مشکل تھا، لہذا شریعت نے طہارت کے متلاشی حضرات کے لیے خروج ریح کے اس قوی نیند پر حکم صادر کیا کہ یہ نیند ناقض وضو ہے۔ چونکہ سونے کی حالت میں انسان غفلت میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، لہذا اس کی وجہ سے مطلقاً سونے کو ناقض وضو قرار دیا۔ تو سونا ناقض وضو ہے، وہ بھی خروج نجاست کے قوی امکان کی وجہ سے۔ بے ہوشی میں نیند سے بڑھ کر اعضاء میں ڈھیل پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خروج ریح کا امکان اس میں نیند سے بھی زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ تو بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس بے ہوشی کی حالت میں ریح خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو پتہ نہیں رہتا ہے، لہذا خروج نجاست کا قوی امکان ہے، اس کی وجہ سے بے ہوشی کو ناقض وضو قرار دیا۔ نشہ اور جنون میں انسان نیند سے بھی کہیں زیادہ بے خبر ہو جاتا ہے، لہذا ان دو حالتوں میں ریح کی صورت میں خروج نجاست کے امکان کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لہذا یہ اسباب بھی ناقض وضو ہے۔ نشہ اور جنون بھی انسان کو بے خبر کر دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے، لہذا ان اوقات میں بھی بہت ممکن ہے کہ ریح خارج ہوئی ہے، تو اس امکان کی وجہ سے نشہ کو بھی ناقض وضو قرار دیا۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ سونا ناقض وضو ہے خروج نجاست کے امکان کی وجہ سے، نشہ بے ہوشی ناقض وضو ہے خروج نجاست کے امکان کی وجہ سے، نشہ اور جنون پاگل پن بھی ناقض وضو ہے خروج نجاست کے امکان کی وجہ سے۔ جتنی بھی چیزیں نواقض وضو ہے سب کے اندر اس کا سبب خروج نجاست ہی ہوتا ہے۔ آخری کہاں میں کسی قسم کی نجاست نہیں نکلتی، آدمی نماز میں زور سے ہنسا تو کوئی نجاست نہیں نکلی، اور اس کا ناقض وضو ہونا خلاف عقل ہے۔ آپ کو میں نے آخری سبق میں بتایا کہ کہا ناقض وضو ہے خلاف عقل، کہا میں کسی قسم کی نجاست نہیں نکلتی، لیکن چونکہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، ایک عظیم الشان عمل کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر آپ غفلت میں پڑ کر ہنسی اختیار کرتے ہیں تو چونکہ ایک آپ خلاف ادب کام کر رہے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بعض لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہنسے تھے وہ وضو بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ ادا کرے۔ تو چونکہ اس کا وضو سے وضو کا ٹوٹنا خلاف عقل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عقلی وجہ سے چشم پوشی کر کے اس کو ناقض وضو مان لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔